طلاق لینے تو اس کو خلا کہتے ہیں. تو خلا کی ڈگری لیں گے جب کورٹ جاتی ہے تو کیسز اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں, ہم لوگوں نے زیادہ کیسز میں دیکھا آج کل جو بچے ہیں جب اسکول کے اندر ہوتے ہیں ہم لوگ بڑا آج کل سنتے ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا پہ, نیوز چینلس پہ, ٹی وی پہ چینلس پہ آپ سنتے ہیں کہ اخلاقیات, کوالٹی آف دی فیملیز ہے. ایک مرد اگر اچھی فیملی سے یا عورت تھوڑا سا لوور مڈل کلاس ہے, کسی بھی کلاس سے ہے, یا جو فیمیل ہے وہ ایک اپر کلاس سے ہے, جو ہسبینڈ اس کا تھوڑا سا لوور کلاس سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویژن وائف کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اینی باج, اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہیں گے. آج جو ہمارے ساتھ پرسنالٹی موجود ہے ان کا نام ہے اویس احمد بھٹی صاحب, جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. ان سے بات کریں گے, مختلف چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا, اور آپ کو بھی کوئی لگے کہ کوئی سوال ہے تو اس کا بھی جواب دیا جائے گا یہاں پر. تو ہم بات کرنے لگے ہیں آج فیملی کیسز کے حوالے سے کہ طلاق کی جو ریشو ہے وہ کیوں بڑھنا شروع ہو گئی ہے تیزی سے, کیوں فیملی کورٹ ہمیں بھرے نظر آ رہے ہیں اور یہ معاملات بہت ہی آگے کی طرف جا رہے ہیں. اس پر ہم بات کرنے لگے ہیں اویس بھٹی صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اویس, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ویلکم کریں گے آپ کو اپنے پروگرام میں کہ آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں. تو ویسے میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ جو طلاق کی ریشو ہے دن بہ دن بڑھتی کیوں جا رہی ہے, اس کی مطلب روک تھام کے لیے چیزوں کے لیے مزید آپ بعد میں بتائیے گا کہ کیا کیا چیزیں ہمیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے. دیکھیے, جو آپ نے بات کی کہ طلاق کی شرح پاکستان کے اندر بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہوئی ہے, میں بالکل اتفاق کروں گا اس سے. اگر آپ ہماری جو سول کورٹ میں اگر لاہور کی بات کروں تو لاہور کے اندر جب آپ سول کورٹ کے اندر دیکھتے ہیں اور کیسز جو ہیں ڈیلی جو فائل ہوتے ہیں ان کے اندر 30 to 40% کیسز وہ ہیں جو فیملی میٹر سے لنک کرتے ہیں. اور فیملی میٹرز میں زیادہ تر کیسز اگر بچوں کی مینٹیننس کا ہے, ریکوری آف ڈاؤری آرٹیکلس کا ہے, لیکن وہ بھی بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان طلاق, یا جسے ہم لوگ خلا کہتے ہیں, جب کورٹ سے ایک فیمیل جاتی ہے طلاق لینے تو اس کو خلا کہتے ہیں. تو خلا کی ڈگری لیں گے جب کورٹ جاتی ہے تو کیسز اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں, ہم لوگوں نے زیادہ کیسز میں دیکھا. دیکھیں, جو خلا ہے, خلا ہمیشہ فیمیل لے سکتی ہے, اور جو طلاق کا رائٹ ہے وہ اسلام نے مرد کو دیا ہوا ہے. دونوں چیزوں کا الگ الگ ہے. جب ایک فیمیل طلاق لیتی ہے, خلا لیتی ہے, تو اس کی کئی ریزنز ہیں. میل کسی فیمیل اپنی مسز کو طلاق دیتے ہیں تو ان کی کئی ریزنز ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گا سب سے بڑی ریزنز جو ہے وہ معاشرے کے اندر عدم برداشت ہے. چاہے وہ کوئی فیمیل ہے چاہے وہ میل ہے, جب اپنے پارٹنر کی جب عدم برداشت نہیں نہ ہوگا, ٹالرینس نہیں ہے. اگر ہسبینڈ نے اپنی وائف کو کوئی بات کر دی اور وائف نے کوئی ہسبینڈ کو کوئی بات کر دی ہے تو برداشت کی حد تک نہیں ہوتے. تو جب برداشت نہیں کرتے تو اس سے صرف یہ نہیں کہ ایک فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, عدم برداشت سے وہ جو بچے ان کے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ہٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان کا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے جب ان کے ماں باپ طلاق یا خلا کی طرف جاتے ہیں. سیکنڈلی, جو ٹریننگ آف دی فیملی ہے, ادھر وہ مرد ہے یا عورت ہے, کہ ٹریننگ کیا ہے. دیکھیں, آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آج کل جو بچے ہیں جب اسکول کے اندر ہوتے ہیں ہم لوگ بڑا آج کل سنتے ہیں, آپ بھی سوشل میڈیا پہ, نیوز چینلس پہ, ٹی وی پہ چینلس پہ آپ سنتے ہیں کہ اخلاقیات کی تعلیم, تربیت کی تعلیم, یہ جو ہم لوگ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ حاصل کر رہے ہیں اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز کے اندر, ایک لیکچر اس کا ضرور ہونا چاہیے کہ کل کو ایک فیمیل نے ماں بننا ہے, آج وہ اگر بیٹی ہے کل ماں بننا ہے, اس نے اپنا جو رول ہے وہ کس طرح پلے کرنا ہے, اس کے بارے میں بالکل ان کو لرننگ کلاسز ہونی چاہیے. اسی طرح جو میل ہے اس کے اندر اس نے کل کو سوشلی بڑا آگے جانا ہوتا ہے, اس نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک مقام پیدا کرنا ہوتا ہے, اپنی لائف گزارنی ہوتی ہے, اپنی فیملی لائف گزارنی ہوتی ہے. جب وہ شادی شدہ ہو جاتا ہے تو اس کے پھر وائف کے رائٹس آ جاتے ہیں, بچوں کے رائٹس آ جاتے ہیں. پھر اس نے دیکھنا ہے اس نے اپنی ماں کو, اپنے باپ کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنی ساس کو, اپنے سسر کو, اپنے ان لاز کو کس طرح رکھنا ہے. دیکھیں, یہ چیزیں بھی ہیں. جب آپ ایک ہسبینڈ ہے وہ اپنے وائف کی باتوں کو برداشت نہیں کر رہا ہوتا, اگر وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کی فیملی کے بارے میں, یہ ہم لوگ میں نا مائنر چیزیں اور بیسک رولس کی باتیں آپ کو کر رہا ہوں. دیکھیں, ایشوز تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں, کئی جو بڑے ایشوز ہیں ان سے طلاقیں کم ہوتی ہیں. یہاں پہ مرد اگر ایک دوسری فیملی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا, یا عورت جو ہے وہ اپنے ان لاز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو یہاں سے جب عدم برداشت کی چیزیں
ٹرسٹ کی جو ٹرسٹ کا لیک ہونا ہے، ایک دوسرے کو بھروسہ ہونا نہ ہے. اور تھرڈلی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو اکنامک کرائسس ہے نا، یہ بہت بڑی ریزنز ہیں کہ جو ایکویلٹی آف دی فیملیز ہے. ایک مرد اگر اچھی فیملی سے یا عورت تھوڑا سا لوور مڈل کلاس ہے، کسی بھی کلاس سے ہے، یا جو فیمیل ہے وہ ایک اپر کلاس سے ہے، جو ہسبینڈ اس کا تھوڑا سا لوور کلاس سے ہے، تو اس کے اندر بڑی پرابلمز آتی ہیں جب وہ اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے تھے. فورتھلی اگر میں کہوں گا تو یہ جو لو میرجز ہیں نا آج کل، یہ بھی بہت بڑی ریزنس ہیں. لڑکا لڑکی وہ لڑک پن کے اندر شادی تو کر لیتے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی 90% کیسز کے اندر ہمیں دیکھنے کو ہوتا ہے. کیسز آپ کورٹس کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ لو میرج کے جو کیسز ہیں ان کے اندر بڑی خلا کی شرح اور طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے. اور یہ کنٹرول کس طرح ہوگا؟ کنٹرول اسی طرح ہوگا کہ ہم لوگ اپنی جو چیزیں ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، تربیت کی طرف لے کے جائیں، لائف کے اندر میانہ روی رکھیں، اعتدال رکھیں. یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو صرف شو آف کے اندر رکھیں. آج کل کی بچیاں ماڈرنزم کو بڑا اڈاپٹ کیا ہوا ہے. آج کل کے جو بچے ہیں وہ ماڈرنزم کو بڑا اڈاپٹ کریں. یہ ٹک ٹاک سے بڑا کر دیا ہوا ہے. جو قانون کی چیزوں سے کا پتہ نہ ہونا، اپنے جذبات کے اندر باتیں کہہ دینا، اور اسلامک پرنسپل سے دوری جو ہے، یہ بہت بڑی خلا کی ریزنس ہے. اچھا ویسے آپ نے بڑا اچھا بریف کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گی جس طریقے سے طلاق تو ہو جاتی ہے، اس کے بعد جو آپ کے بچے ہیں ان پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے ساری زندگی کے لیے؟ ان کا جو مینٹلی لیول ہے کہاں چلا جاتا ہے؟ دیکھیں، جو ایک باپ ہے نا، جس طرح بچوں کی کیئر وہ کر سکتا ہے، یا ایک جو ماں ہے جو حقیقی والدین ہیں، جو اپنے بچوں کی کیئر، مینٹیننس، ان کی ایجوکیشن، ان کا ہیلتھ، ان کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ایک باپ یا جو ایک ماں دے سکتی ہے نا، وہ کبھی اسٹیپ لوگ نہیں دے سکتے. نہ اسٹیپ مدر دے سکتی ہیں، نہ اسٹیپ فادر دے سکتے ہیں، نہ آپ کو دادا دے سکتے ہیں، نہ دادی دے سکتی ہیں. وہ تو اسی ایج فیکٹر میں ہوتے ہیں، تو اپنا بڑھاپا گزار رہے ہوتے ہیں. نہ نانا نہ نانی کوئی نہیں دے سکتا. کہ قدرت کی طرف سے کسی کا باپ چلا جاتا ہے دنیا سے یا ماں چلی جاتی ہے، وہ تو ایک الگ فیکٹر ہے، وہ تو انسان برداشت. بٹ دنیا میں ہوتے ہوئے جب طلاق کی ہوتے ہیں تو وہ بچہ یا بچی معاشرے میں اپنا مقام وہ نہیں رکھتے. لوگ اس کو کہتے ہیں یار اس کی ماں نے طلاق لی ہے، کھلا نہیں لی ہے، یار اس کے باپ نے طلاق نہیں لی ہے. یہ اس کو معاشرہ ہی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہمارے یہ دیکھیں، اسلام میں سب سے برا عمل طلاق کو کہا گیا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر لیک آف کمٹمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کے اندر جو ایجوکیشن سکلز جو ان کو اڈاپٹ کرنی ہوتی ہیں اپنے آپ کو فیوچر کے لیے تیار کرنا، تو وہ بڑا کمی فیل کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ان کی پرسنالٹی کے اندر یہ چیزیں جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو نظر بھی آتی ہیں کہ کوئی لیک کیا ہے. اچھا ویسے مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں فیملی کورٹ چلے جائیں تو وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ملنا ملانا، کوئی مدر کے ساتھ ہے، کوئی فادر کے ساتھ، تو یہ اس میں کوئی ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے؟ کوئی کیا کیا چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں کہ کس طرح سے ماں کو بچہ مل سکتا ہے یا باپ کی طرح؟ دیکھیں، جو بچوں کی ایج کی آپ بات کر رہی ہیں نا، تو جو بچی ہوتی ہے، جو رولز ان کے بٹ کنڈیشنز بھی ساتھ ہیں کہ سب سے پہلے کہ بچے کی ٹیک کیئر ہے. ٹھیک ہے، بچے کا ماں جو ہے یا باپ جو، اگر کوئی فیمیل اور میل میں جب خلا ہو جاتی ہے، سب سے پہلے ان کی ایج دیکھی جاتی ہے. اگر بچی کی عمر 7 سال ہے، 9 سال بچی کی عمر ہے اور بچے کی عمر 7 سال ہے، تو وہ پریروگیٹو رائٹ ہے، پرائیورٹی رائٹ ہے کہ ماں کے پاس وہ رہے گی. اگر باپ یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ماں کی طرف ان کی اچھی کیئر نہیں ہو رہی، ماں ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں دے رہی، ماں ان کی صحیح طرح مینٹیننس نہیں کر رہی، بچوں کا جو ایکٹیویٹیز ہے، کھانے پینے کا لائف سٹائل ہے، ان کو اچھا لائف سٹائل نہیں دے رہی، اچھا اسکولنگ نہیں دے رہی، اور باپ کہتا ہے کہ وہ دے سکتا ہے، تو کورٹ کے اندر جا کے اس کو پروو کرنا ہوتا ہے کہ اس کا جو فائنینشیل کنڈیشن ہے یا ان کی جو مینٹین کر رہا ہے بچوں کو، وہ اس لیول پہ نہیں ہو رہی جس لیول پہ کرنا چاہتا ہے. تو اپنا لائف سٹائل، اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتائے گا. بٹ پھر بھی جب کورٹ کو لگے گا کہ یہ جو فیملی ہے، میل ہے یا فیمیل، آئدر کوئی بھی ہے، وہ دوسرا جو انسان ہے نہیں اگر کر رہا ٹیک کیئر، تو اس میں کورٹ دیکھتی ہے چیزوں کو بھی کہ اگر ٹیک کیئر کا جو معاملہ ہے بچے کا، کیونکہ فیوچر بننا ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے بھی کرتے ہیں. بٹ 7 ایئرز اور 9 ایئرز ایج ہے کہ آپ اس سے پہلے ماں سے بچے نہیں رہ سکتے.
اچھا، جب آپ جس طرح بات کر رہے تھے خلا اور طلاق میں، ان دونوں میں کیا فرق ہے اور ان کو کتنا ٹائم پیریڈ لگتا ہے جب آپ کیس سبمٹ کراتے ہیں؟ دیکھیے طلاق جو ہے وہ ہسبینڈ اپنی وائف کو دیتا ہے. اسلام نے جو طلاق کا ایک قانون ہے اس میں مرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اسے بول کے طلاق دے سکتے ہیں. لیکن اب جو پاکستان کے اندر جو ہمارے رولز بھی ہیں، رولز یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ٹائم میں جب 3 ٹائمز بول دیتے ہو طلاق کا ورڈ تو وہ شرعی لحاظ سے تو ہمارے ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے جو رولز ہیں امپلیمنٹیشن میں پھر بھی رولز پہ کرنا پڑتا ہے. دیکھیں ہسبینڈ کو لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اگر اسے 3 ٹائمز طلاق کٹی کہہ بھی دی ہے تو اسے 3 منتھس ٹائم کے اندر پہلا نوٹس 1 مہینے، اگر آج بھیجا ہے تو پھر دوسرا نوٹس اسے دوسرے مہینے 1 مہینے کے بعد بھیجنا ہے. جب دوسرا مہینہ گزرتا ہے پھر اسے تیسرا نوٹس 30 ڈیز کے انٹرول کے 30 ڈیز کے وقفے کے ساتھ اس نے اس کو 3 گیپ کے ساتھ اس نے اپنی وائف کو وہ طلاق کا نوٹس بھیجنا ہے. پھر جا کے طلاق ہوتی ہے. اگر وہ 3 دفعہ طلاق بول دیتا ہے طلاق نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ طلاق دے دی تو شریعت کے لحاظ سے بالکل ہے. ہمارے مولانا حضرات ملا حضرات یہی کہتے ہیں وہ طلاق ہے، لیکن آپ نے پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوتی؟ امپلیمنٹیشن تو پھر بھی ہوتی ہے نا. تو یا تو وہ طلاق آپ نے ایک دفعہ 3 مہینے کی اس کو دے دی تو پھر بھی آپ کو 3 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد مؤثر سرٹیفکیٹ پھر بھی نہیں ملے گا. مؤثر سرٹیفکیٹ پھر آپ کو ملتا ہے جب آپ نے یونین کونسل کے اندر آپ نے طلاق دی ہے نا اس بندے نے، تو اسے ساتھ ہی یونین کونسل کو بھی انٹیمیٹ کرنا کہ جی میں نے اس بندی کو طلاق دے دی ہے. اور یہ بندی یہ ایک نوٹس وہ یونین کونسل کو بھیج دیتے ہیں، ایک اس بندی کو بھیج. پھر یونین کونسل والے بھی ان دونوں پارٹیز کو بلاتے ہیں کہ شاید ان کی ریکانسیلیشن ہو جائے، صلح ہو جائے. اس لیے 3 مہینے کا ایک ٹائم ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر عدت کا ٹائم ہے. یہ ساری ہمارے رولز کے اندر لکھا ہوا ہے، فیملی لا آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ رولز ہیں. اس میں 3 منتھ جو ہے مسٹ ہے. جی مسٹ ہے، اگر نہیں ہے تو وائڈ ڈکلیئر ہوگی. اچھا، ایک اور چیز میں آپ سے پوچھوں گی، بلکہ کئی جگہ پہ سوال بھی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بلایا جاتا ہے، آپ کی طلاق ہو گئی یا آپ کو پہلا نوٹس جاتا ہے، اور اگر کوئی مرد ہے وہ نہیں آتا یا فیمیل ہے وہ نہیں جاتی، تو اس میں کیا دیکھیں کیا چیز ہمارا یہ ہے کہ قانون بھی یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ نے صرف ایک دفعہ مرد ہے یا عورت ہے، مرد کیونکہ خود طلاق دے رہا ہوتا ہے، عورت کورٹ سے ڈگری لے کے آ رہی ہوتی ہے، وہ کھلا کی ڈگری ہے، دونوں جب آنا دونوں پھر بھی یونین کونسل کے اندر ہوئی. جب یونین کونسل کے اندر آئیں گے، یونین کونسل اگر مرد ہے تو عورت کو کرے گی، اور عورت لے کے کرائی ہے ڈگری تو وہ مرد کو کریں گے. نوٹس کریں گے اور نوٹس کے اندر سمن نوٹس کریں گے، اس کو ساتھ اخبار میں اشتہار دیں گے وہ، ٹھیک ہے، کہ ان کو انٹیمیٹ کرنا ضروری ہے. اگر وہ اس کے اوپر نہیں آتے پھر اگلا اسی مہینے کا، اس لیے کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد پھر نوٹس کرتے ہیں، پھر نوٹس کرتے ہیں، پھر تیسرے مہینے کا نوٹس نہیں کرتے ہیں تاکہ انٹیمیٹ کیا جائے. اگر یہ دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وائفس کو پتہ نہیں ہوتا یا ادھر میلز کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ایکس پارٹی ہوتے ہیں جسے ہم یک طرفہ ڈگری کہتے ہیں، یک طرفہ کہتے ہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ جی وہ لوگ تو ویلنگ ہی نہیں ہیں کورٹ میں یہاں پہ یونین کونسل میں آنے کے لیے. تو اپنی ریکانسیلیشن جو کورٹس بنی ہوئی ہیں جنہیں ہم یونین کونسلس کہتے ہیں، ثالثی کونسلس کہتے ہیں، وہاں پہ وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ اگر نہیں کوئی آتا تو وہ ایکس پارٹی ہو جاتا ہے، لیکن وہ رکتا نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا، ویسے لاسٹ میں کہوں گی آپ سے کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ، جس طرح بولڈنس کے حوالے سے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ آج کل بہت چیزیں ایسی ہیں جس میں ماڈرنزم بہت زیادہ آ گیا ہے. ہم ان چیزوں کو پہلے بہت زیادہ ہائپ میں لیتے تھے کہ ہائی ڈائیورس ہو گئی، اور اب لگتا ہے جس طرح نارملی بات ہے، شادیاں ہیں 1-1 2-2 3-3 ہیں، تو ہر گھر کا بھی مسئلہ بن گیا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آڈینس جو بھی سننے والے ہیں، دیکھیں ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت جو فیملی لائف کی ہے ضرور کریں. جب بیٹا یا بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کو جو نارمز آف لائف ہیں وہ ضرور بتائیں کہ ہاؤ دے ہیڈ ٹو اسپینڈ دیئر لائف. یہ نارمز جو ہیں ان کو بتایا جائیں کہ آپ نے اس طرح اپنا لائف گزارنی ہے، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ نے محنت روی سے رہنا ہے، آپ نے اس کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، آپ نے اپنی لاز کی باتوں کو برداشت کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے بات کی، ساس نے بات کی، سسر نے بات کی، اب اس کو ایک ہائپ کریٹ کر کے جا کے سیپریشن آف لائف کی طرف آ جائیں. اس طرح نہیں ہے. اور نہ ہی کسی طلاق یافتہ یا خلا یافتہ مرد یا عورت کو جلدی رشتے ملتے. نو ڈاؤٹ اسلام اس میں بڑا کہتا ہے کہ جی اسلام نے اس عمل کو بڑا غلط قرار دیا، بٹ نو ڈاؤٹ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بڑا کنٹرول ہونا چاہیے. اس کے اندر یا ٹک ٹاکس ہیں، یہ سوشل میڈیا ایپس ہیں، ان کا انہوں نے بڑا غر کیا ہوا ہے کہ
کہ یہ اس فیلڈ کو ہماری اس میں جو ہماری فیملی لائف اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ہمارے سب سے پہلے پیرنٹس، پھر ٹیچرس، پھر فرینڈس کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے آپ کو ضرور ٹیچ کریں اور بتائیں کہ ہاؤ دے ہیو ٹو لیو دیئر لائف. بالکل ناظرین، اویس بھٹی صاحب نے بہت ہی اچھا بریف کیا ہے. یہاں پہ اویس میں شکریہ کہوں گی آپ کو. اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب ہمیں جاننا ہوتا ہے یا سننا ہوتا ہے، کیونکہ فیملی کیسز دن بہ دن بڑھ رہے ہیں اور ہر دوسرے گھر کا یہی مسئلہ ہے. اس لیے ہمارا دل تھا اس پروگرام کو ڈسکس کریں اور مزید اویس کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک لاتے رہیں گے اور وہ آپ کو اسی طریقے سے بریف کریں گے. یہاں پر پروگرام اختتام کی جانب ہے. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. اللہ کے بعد What